ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ہر انسان کے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہیں اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ یہ ضروریات سب کے ساتھ ہیں. کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، یہ ضروریات سب کے ساتھ ہیں، پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک. اور بھی ضروریات ہیں. تمام ضروریات کے پورا کرنے والے اصل تو اللہ تعالیٰ ہے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ حقیقی کارساز اور کاموں کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. لیکن ظاہری اعتبار سے اللہ پاک نے ضروریات کے پورا ہونے کا نظام یہ رکھا ہے کہ ایک دوسرے سے ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں. مثلا ہم کو کھانے کی ضرورت ہے، بھوک لگ رہی ہے، تو اب کسی نے کھانے کا انتظام کر دیا، کھلا دیا ہم کو پیاس لگ رہی ہے، اب کسی نے پینے کا اور پانی لا کے ہم کو پلا دیا. تو یہ ظاہری اسباب میں اللہ پاک نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں. لیکن اس کے پردے میں اصلاً اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے. اسی لیے بزرگوں نے ایک بات فرمائی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کی مدد کر رہا ہو، کسی کی ضرورت میں ہاتھ بٹا رہا ہے، تو فرمایا کہ در پردہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا ہے کہ تم فلاں کا یہ کام کر دو، فلاں کی ضرورت پوری کر دو، مدد کر دو. یہ اللہ کا نظام ہے. ظاہری اعتبار سے تو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کر دیتے ہیں، لیکن اس مدد کرنے میں ہمارا اس میں کچھ نہیں. وہ اللہ کی طرف سے دل میں آتا ہے، ڈالتے ہیں، تو پھر جا کر کے وہ اس کی مدد کر دیتا ہے. تو اب اس موقع پر جب آپس میں ہم ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں ظاہری اعتبار سے، اور اندرون یہ ہے کہ اللہ پورا کرا رہا ہے، تو ہر انسان کے ذمے دو شکر گزاری کرنا ضروری ہے. تو ایک تو اللہ پاک کی اور دوسرے اس انسان کی جو ظاہری طور پر ہمارا کام جس سے چل رہا ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا. حقیقی شکر تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور ظاہری اعتبار سے اس کا بھی شکریہ ہے کہ جس کو اللہ نے ذریعہ اور واسطہ بنا دیا. کسی چیز کا بھی، کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، دوا علاج کا، اور بھی ضروریات کا ہو جائے، یہ ایک نظام ہے اللہ کا. اسی لیے بزرگوں نے ایک بڑی اچھی بات فرمائی ہے. فرمائے دیکھو، جب کوئی شخص ہماری خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایک نیا تعلق بڑھ جاتا ہے. تو یہ اللہ سے تعلق تو تھا ہی، اس نے ہماری جب خدمت کر دی تو ہمارا تعلق اللہ سے اور بڑھ گیا، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کے ذریعے اس کے دل میں ڈالا اور اس نے ہماری آ کر کے خدمت کر دی. اب اس بنیاد پر نظر تو ہماری حقیقت اللہ کی طرف ہے، اس کی طرف کی نظر ہماری جا رہی ہے، تعلق بڑھا. حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، من لم یشکر الناس، فرمایا جو آدمی انسانوں کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے، لم یشکر اللہ، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. وہ اللہ کی شکر گزاری جب ہی ہے جبکہ اس نعمت کے جس کے ذریعہ بنایا اس کا بھی ہم شکریہ ادا کریں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی کوئی آدمی کوئی کسی کی خدمت کر دے، کوئی کسی کا ہاتھ بٹا دے تو اس کو جزاک اللہ کہہ دینا چاہیے. جزاک اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ محدثین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ تم نے جو ہمارا کام تمہارے ذریعے سے ہوا ہے، آرام راحت جو کچھ ہم کو ملی ہے، ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، اللہ ہی تم کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا، اس لیے جزاک اللہ کہہ دینا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ایک بات اور فرمائی گئی کہ دیکھو، اگر کوئی تمہاری خدمت کرے اور تم اس کو چھپا لو
چھپا لینے کا مطلب یہ ہے کہ نہ شکریہ ادا کر رہے ہو نہ کچھ کر رہے ہو، بس خاموش ہو گئے. تو فرمایا یہ نعمت کی ناقدری ہے، اور نعمت جو ملی ہے اس کے ساتھ میں یا شکری کی بات آ گئی یہاں پر. جس نے بھی کچھ ہمارے ساتھ کیا ہو تو فوراً کہے جزاک اللہ، کہ اللہ تم کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے. ہمارے بڑوں نے اس موقع پر ایک بات اور توجہ دلانے کے لیے بہت کام کیا بھی کیے. کوئی کسی کی ہم خدمت کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے اس کی خدمت کر دی ہے. کہا نہیں، یہ بھی تو سوچو کہ اس نے خدمت کا موقع دیا ہم کو. مثلا کوئی چیز کوئی لے کے آیا، ہم نے کہا ہم تو نہیں لے رہے، تو اب کیا ہوگا، واپس چلی جائے گی چیز. وہ ہم نے اس کو لے لیا تو اس کی گویا جو ہمارے جو کر رہا اس کو ہم نے خدمت کا موقع دے دیا یہاں پر. اس لیے فرمایا کسی کی خدمت کرو احسان کے طور پر نہ کرو، بلکہ اس طور پر کرو کہ اللہ پاک نے توفیق دے دی، ہم نے ان کی خدمت کر دی ہے. حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ خدمت ہو رہی تھی حضرت کی. حضرت کو شاید ادراک ہو گیا کہ کسی خدمت کرنے والے کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ ہم وہ کر رہے ہیں. حضرت نے پیر سمیٹ لی اپنے فوراً، کہا آپ کرو خدمت. تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جو تم خدمت کر رہے ہو اس کی تم کو توفیق میری وجہ سے ہو رہی ہے. اگر ہم خدمت نہ لیں تو کس کی تم خدمت کرو گے آ کر کے. تو دونوں کو جوڑ دیا. ایک تو یہ کہ جس کو ذریعہ بنایا جا رہا، فرمایا تم اس کا شکر ادا کرو کہ ہم نے اس کو ظاہری اعتبار سے اسباب کے درجے میں تمہاری خدمت کا اس کو ذریعہ بنا دیا. اور جس کی ہو رہی ہے وہ دل سے اس بات کو سمجھے کہ اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے ہم کو دے دیا ہے. اسی کے ساتھ میں یہ سوچے کہ اگر یہ خدمت قبول نہ کرتا تو ہم کس کی خدمت کرتے ہیں. ارے بھائی ایک آدمی ہم کو کوئی کپڑا دینا چاہ رہا، ہم لے ہی نہیں رہے، تو اب کس کی خدمت کریں گے ہم آپ. تو فرمایا دونوں طرف سے معاملہ ہے کہ ادھر سے بھی معاملہ ادھر سے بھی معاملہ. اس کی طرف سے ظاہری طور پر ایک اس نے خدمت کی، اور اس کی طرف سے یہ ہے کہ اس نے اس کو قبول کیا. لہذا اس بنیاد پر دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کی ضروریات، ایک دوسرے کی مشکلات کو اللہ نے اسباب کے درجے میں کسی نہ کسی کو ذریعہ بنا دیا ہے، لیکن در پردہ سب اللہ کے قبضے میں. اسی لیے یاد آیا شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا زکریا علیہ رحمہ نے ایک موقع پر بہت کام کی بات ہے، ہم مدرسے والوں کو زیادہ کام کی بات ہے. وہ مدرسین نے ایک مرتبہ حضرت سے کہا کہ حضرت سفارش کر دیجیے شورا میں محتمم صاحب کی تنخواہ بڑھ جائے. تو حضرت نے بہت اچھی بات فرمایا کہ محتمم اور شورا والوں کے پاس قبضے کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو ان کے قبضے میں ہے. وہ جب دل میں ڈالیں گے تب تنخواہ بڑھائیں گے. وہ اگر اللہ دل میں ڈال ہی نہیں رہا، ہم لاکھ تکبیر کر لیں اس میں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس سے معلوم ہوا سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے. وہ جب کسی کا کام بنانا چاہتے ہیں تو بس کسی کے دل میں ڈال دیا، وہ جا کر کے اس کی خدمت کر دیتا ہے، اس کا کام پورا ہو جاتا ہے. اس لیے بھائی خدمت کرنے والا یہ سمجھے کہ ہم کو توفیق مل گئی ہے، اور جس کی خدمت ہو رہا وہ سوچے کہ اللہ پاک نے میری ضرورت اس کے ذریعے سے پورا کیا، لہذا اس کا شکر ادا کرے. اور جب شکر گزاری کا جذبہ ہوگا تو پھر اس کا ایک فائدہ یہ ملے گا، جب شکر گزاری کا جذبہ ہوگا تو آپس میں میل محبت پیار باقی رہے گا اس کے اندر، اور چھوٹے بڑے کا اکرام و احترام بھی باقی رہے گا. اور جب کوئی قدردانی نہیں، کوئی شکر گزاری نہیں، ارے ٹھیک ہے دے دیا یہ تو اللہ پاک نے دلوایا اور ذریعہ اس کی طرف نہیں نظر جا رہی ہے، تو یہ فرمایا ناشکری کر رہا ہے یا ناقدری کی بات کر رہا ہے. حقیقتاً شکر گزاری یہی ہے کہ آدمی سوچے کہ اس کو اللہ نے ذریعہ بنایا، دینے والا تو اللہ پاک ہمارے لیے تھا. اسی لیے بزرگان دین کے ہاں معمولی سا بھی کوئی شخص معمولی خدمت کر دے، کوئی معمولی سا ہدیہ پیش کر دے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ بہت بڑی چیز دے دی، اور اس کے ساتھ میں اس کے لینے جس نے دیا اس کا بھی شکر اور اللہ کا بھی شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے ہماری ضرورت کو پورا فرما دیا اس کے اندر. دوسری چیز یہاں ایک اور بھی ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا تمہارے ساتھ اگر کوئی شخص کوئی معاملہ کر رہا ہے تو فرمایا کہ تم اس کا بدلہ دو. اس کو بدلہ دینے کا مطلب کہ تو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کو تم دے دو. تم اپنی حیثیت میں جو کچھ تم دے دو، ظاہر ہے دینے والے کی حیثیت بہت ہے، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے. فرمایا یہ نہ دیکھو مکافات کر دو، کچھ نہ کچھ اس کو دے دو.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کے ساتھ مکافات کا معاملہ کیا، وہ ناراض ہو گیا، اس کو برا لگ گیا، ناگوار گزر گیا، یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف بات ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے تمہارے ساتھ کوئی آدمی اور کچھ کر رہا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر دو اس کے ساتھ میں، یہ شریعت، تاکہ بات دونوں طرف سے بنی رہے۔ اسی بنیاد پر ایک حدیث حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہادو، آپس میں ہدیہ لو دو، ایک طرف سے نہیں فرمایا خالی ہدیہ لے لو، فرمایا دونوں طرف سے معاملہ کرو، ہدیہ لو بھی ہدیہ دو بھی، تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو جائے۔ تو بات اس پر چلی تھی بھائی کہ کسی کی خدمت، یہ تو نظام ہے اللہ کا، ایک دوسرے کے آپس میں خدمت کرتے ہی رہتا آدمی، کسی کی خدمت ہو رہی ہے تو حقیقتاً اللہ کروا رہا ہے، لیکن اس کو ذریعہ بنایا، تو جب ذریعہ بنایا ہے تو اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور خدمت کرنے والے کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کی خدمت کی، کس نے خدمت کو ہماری قبول کر لیا۔ اگر قبول نہ کرتا تو ہم خدمت کرتے کیسے؟ اور جس کی خدمت ہو رہی ہے تو شکر ادا کرے گا ہی۔ کم سے کم درجے کی بات ہے کہ اس کے ساتھ کہہ دے جزاک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اتنا کم سے کم۔ اگر اتنا بھی نہیں کہہ رہا تو بہت بڑا بخیل ہے وہ، تو کہ تمہارے منہ سے اتنا بھی نہیں نکل پا رہا ہے کہ جو ہے جزاک اللہ، یہ نہیں، اس کو ہونا چاہیے۔ تو آج جو بات عرض کی ہے وہ یہ کہ اللہ پاک نے آپس میں ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ظاہری اعتبار سے ایک دوسرے کو سبب کے درجے میں رکھا ہے، ایک ساتھ ضرورت اس کی پوری ہو رہی ہے۔ لیکن اب اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے، ایک ہے ہدیہ پیش کرنا اور ایک ہدیہ پیش کروانا، یعنی وہ تشکیل کر رہا ہے جس کو اپنے لیے، یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے، یہ در پردہ سوال کرنا ہو جاتا ہے، اس کو تو منع کیا گیا کہ نہ کرے آدمی۔ کوئی آدمی محبت سے اور اس سے دے رہا ہے تو لے لینا چاہیے۔ ہمارے بعض اکابر کے ہاں یہ بھی رہا ہے کہ ہدیہ لینے دینے کے تعلق سے جب تک آپ مناسبت نہ ہو جائے اور جب تک آپس کے اندر انسیت نہ ہو، ایک دوسرے کی جان پہچان، ہدیہ قبول نہیں کرتے۔ حضرت والا علیہ رحمہ کے ساتھ سفر میں دیکھا، بالکل پہلا شخص آیا اور ہدیہ پیش کر دیا، فرمایا بھائی میری تمہاری پہلی ملاقات ہے، ابھی کچھ جان پہچان تو ہے نہیں، زیادہ نہیں، اس وقت نہیں قبول کریں گے، چاہے وہ کتنا بڑا آدمی ہو، چاہے کچھ، فرماتے تھے نہیں یہ نہیں قبول۔ خود میں نے اپنے سامنے بعض بڑے لوگوں کو دیکھا، لمبی رقم، فرمایا نہیں بھائی یہ پہلی ملاقات ہے، اس کو نہیں قبول کریں گے۔ انہوں نے کہا اچھا حضرت مدرسے کے لیے لیے، فرمایا تم خود بھیج دو، میرے ذریعے سے کیوں بھیجے اس کو تم۔ یہ بڑوں نے بہت احتیاط، کیونکہ اب پہلی مرتبہ بھی اگر آدمی لے لے تو سمجھے کہ لالچی دار بیٹھا ہوا تھا، آگے فوراً قبول کر لیا۔ تو اپنی عزت نفس و غیرت کا بھی معاملہ ہوتا ہے، اس بنیاد پر جو ہدیے کے تعلق سے بہت ہی احتیاط اور بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ دینے والا یہ سمجھ جائے کہ یہ جو ہے ضرورت یہ بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ ملے اب اس کو قبول کر لیں۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے یہاں اسی لیے ہدیے کے تعلق سے شرائط تھے۔ پہلے تو یہ کہ اجازت لے لو، پہلی بات، دوسرے یہ کہ کتنا دو گے، کیا دو گے، یہ سب طے ہو جاتا تھا، اور اس طے کرنے سے پہلے پوچھتے تھے کہ تم کام کیا کرتے ہو۔ کام کرنے سے معلوم ہو جاتا تھا کہ کام اس کا صحیح ذریعہ ہے، غلط ذریعہ ہے، پھر یہ کہ جو صحیح ذریعہ ہے اس سے اس کی آمدنی کتنی ہو رہی ہے، اس سے زائد ہوتا اس کو قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں کیا تھی، یہ اس بنیاد پر تھی کہ ہدیے کا جو صحیح مصرف ہے اور صحیح چیز ہے وہ ہو جائے اس کے اندر۔ چنانچہ بعض ایسے بھی لوگ آئے، بعض اوقات حضرت تشریف فرما تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، ایک دیہات کا آیا تو کہا ایک پیسے لے لو، بقیہ میرے واپس کر دو، یعنی ایک پیسے ہدیے کے ہیں یہ تو آپ لے لو، بقیہ ہمارے واپس کر دو۔ چونکہ مخلص تھا، حضرت نے کچھ نہیں کہا، اس سے بہت خوشی کے ساتھ میں ایک پیسے لے لیا اور بقیہ اس کو واپس کر دیا۔ بات اس پر چلی تھی آپس میں ایک دوسرے کی ضرورتوں کا پورا ہونا کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حقیقتاً وہ پورا کر رہا ہے، بلکہ اللہ پاک پورا کروا رہے ہیں، یہ اسباب کے درجے کی بات ہے۔ دوسری چیز یہ عرض کی، جس کے ذریعے سے ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے ہم اس کے احسان مند ہوں کہ اس نے اس کے ذریعے سے ہماری ضرورت پوری ہو گئی تو جزاک اللہ کم سے کم کہہ دینا چاہیے۔ تیسری چیز، جو خدمت کر رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا ان پر احسان ہے یا ہمارا بہت کمال ہے، بلکہ نہیں، اس کے دل میں یہ ہو کہ انہوں نے موقع دیا خدمت کرنے کا اور ہم کو خدمت کا موقع مل گیا۔ اگر اس جذبے کے ساتھ یہ چیز رہے
تو آپس میں میل و محبت، آپس کے اندر تعلق، آپس کے اندر لگاؤ باقی رہتا ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔